مولانا طارق جمیل صاحب سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم نے اگر 4 لفظ سیکھے ہیں تو ان کی تقریریں سن کے سیکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے۔ اگر کوئی خودکشی کر لے تو پھر اس کی نماز جنازہ میں جیسے بڑے علماء ہیں، ممتاز لوگ ہیں، وہ شرکت نہ کریں، بس اس کے گھر والے، اور وہ بھی زیادہ اعلان نہ ہو اس میں، خاموشی سے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اور اسے دفن کر دیں۔ تو غامدی صاحب کا اور انجینئر مرزا کا سب سے خوبصورت دین ہے، اس میں آپ بے پردہ بھی رہیں، اس میں آپ لڑکیوں سے ہاتھ بھی ملائیں، اس میں آپ سنتیں بھی نہ پڑھیں، اس میں آپ تراویح بھی نہ پڑھیں، اس میں آپ جس کی چاہے قبر اکھاڑ دیں، آپ جس پہ چاہے تنقید کر دیں، جس کو چاہے گالی دے دیں، جو آپ مرضی کریں۔ ان کے باپ کا دین ہے دونوں کا، اور ان دونوں کی ماں جہیز میں لائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب نذیر، اور آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں سوال آپ کا جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب سے، جس میں مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب ہماری عوام کے پرزور اصرار پر بار بار پوچھنے پہ وہ کمنٹس کی شکل میں پوچھا کرتے تھے سوالات، تو ہم مفتی صاحب سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور حضرت مفتی صاحب دین و شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے۔ حضرت مفتی صاحب، ہمارے پاس سب سے پہلے یہ جمیل احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ خودکشی کیا حرام ہے، اور اگر خودکشی کی موت کوئی مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ یا دیگر امور، حال ہی میں ہم نے دیکھا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا بھی واقعہ ہوا، ایک CSS آفیسر بلال پاشا نے بھی خودکشی کی، تو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی تو حرام ہے، اور احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص اس کا ارتکاب کر لے، اور ظاہر ہے کہ خودکشی کوئی خوشی سے نہیں کرتا، کوئی بیماری ہے، کوئی اس کی نظر میں مجبوری ہے، یا وہ حالات سے ہار مان گیا ہے، پھر وہ خودکشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ دن نہ دکھائے، نہ والدین کو، نہ رشتہ داروں کو۔ لیکن اگر کوئی خودکشی کر لے تو پھر اس کی نماز جنازہ میں جیسے بڑے علماء ہیں، ممتاز لوگ ہیں، وہ شرکت نہ کریں، بس اس کے گھر والے، اور وہ بھی زیادہ اعلان نہ ہو اس میں، خاموشی سے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اور اسے دفن کر دیں۔ اور اگر بات ہے مطلب اسے اللہ نہ کرے گلیمرائز کرنے کی، تو وہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم نے اگر 4 لفظ سیکھے ہیں تو ان کی تقریریں سن کے سیکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے۔ علماء کو اتنا ہی زیادہ آئیڈیل ہونا چاہیے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں نا، تو ان کو اپنے کردار سے اتنا ہی بہتر خود کو ثابت کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب، یہ ایک اور ہمارے پاس بچی ہیں جویریہ نام کی، یہ کہتی ہیں کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، میں شوہر سے بارہا علیحدہ مکان کا مطالبہ کر چکی ہوں، لیکن میری ساس اور سسر کی وجہ سے شوہر گھر چھوڑنے کو تیار نہیں، تو کیا میرا یہ مطالبہ کرنا دین و شریعت کی روشنی میں درست ہے؟ ایک عام طور پر مشہور بات ہے کہ الگ گھر بیوی کا حق ہے، تو وہ الگ گھر اگر شوہر اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا، بیوی کا حق ہے، شوہر پر والدین کی اطاعت فرض ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ والدین اگر کہیں نا بیوی کو طلاق دے تو وہ بھی دینی پڑ جائے گی، اچھا، اتنی اطاعت فرض ہے، تو بیوی کا حق ہے۔ تو لیکن بیوی اسے کسی ایسے کام پر مجبور نہ کرے کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے وہ 70 اور حقوق قتل کر دے۔ تو اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خرچہ دینے کو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن حجروں میں قیام پذیر تھے، ایک کمرہ ہی تھا نا چھوٹا سا۔ آج کے دور میں لڑکی کو پورا ایک کمرہ اٹیچ باتھ مل جاتا ہے، اس کے سامنے تھوڑا سا کوریڈور یا کوئی چیز مل جاتی ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں وہ ایک گھر میں رہ رہی ہیں، تو وہ والا حجرہ، وہ گھر تو اسے ویسے ہی ملا ہوا ہے۔ ہاں، اگر شوہر کی استطاعت ہو اور لڑکی تنگ ہو رہی ہے وہاں، اللہ نہ کرے اسے ساس سسر یا نندے کو تنگ ہو رہی ہے، یا ایک دیندار عورت ہے اس کو پردے کے مسائل ہو رہے ہیں، تو اس کا حق ہے وہ شوہر سے کہے، شوہر اگر افورڈ کر سکتا ہے تو اسے ضرور لے کے چلے۔ لیکن اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، پھر لڑکی کو مجبور کر کے انہیں نہیں لے جانا چاہیے۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے، لڑکی کو گھر کے معاملے میں اپنے حقوق یاد آتے ہیں، یہی لڑکا اگر کل کو اٹھ کے کہہ دے کہ پھر میرا شرعی حق یہ ہے کہ میں دوسری شادی کروں، تیسری کروں، وہاں لڑائی جھگڑے پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسے حقوق مانگنے چاہیے، مطلب شوہر ہے، کوئی غلام نہیں ہے، تو پیار محبت سے مل جل کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اچھا، کامنٹس میں ایک بچی نے کافی طویل سوال کیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ اس کے سوال کا میں ایک کافی لمبا سوال ہے،
اس کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ میری عمر 31 سال ہو چکی ہے، میرے رشتے بھی آتے ہیں لیکن میرے گھر والے ان رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ میری والدہ کا مطالبہ ہے کہ جب تک لڑکے کا ذاتی مکان نہ ہو تو ہم آپ کو نہیں بیاہ کر دیں گے، جبکہ ہم خود کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اس کا جواب تو خود بچی نے دے دیا ہے، باپ مرا لالٹین میں اور بیٹا مانگے فانوس، وہ کہہ رہی ہے ہم خود کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے والدین کے لیے کیا پیغام دین شریعت کی روشنی؟ اس میں ایک جہت یہ بھی ہے، وہ چونکہ خود شروع سے کرائے کے مکان میں رہ رہی ہیں اور اس کی تکالیف سے واقف ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں میں بیٹی کسی ایسی جگہ بھیجوں گی کہ ایٹ لیسٹ کرائے کا مکان، لیکن اس کی عمر تو دیکھ لیں 31 سال عمر ہو رہی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر یہ عمر زیادہ سمجھی جاتی ہے، اس عمر میں پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے شادی کے لیے نا 50 کوالٹیز نوٹ کی تھی کہ لڑکی میں یہ کوالٹیز ہو، اس نے کہا پھر میری عمر نکلنے لگی، رشتوں کے اسکوپ کا انہوں نے، تو میں نے 10 کم کر دی، پھر 10 کم کر دی، پھر 10 کم، پھر آخر میں 2 رہ گئی کہ بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، پھر وہ بھی کاٹ دی۔ اس نے کہا میری ایک ہی شرط ہے کہ بس زندہ ہو، تو وہ حالات نہ آ جائیں۔ تو ایسے والدین کے لیے یہی پیغام ہے، اور لڑکی کو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بالغ ہو جائے، اس کی جلدی شادی کریں۔ اور دوسری بات، ہمارے ہاں لوگ چاہتے ہیں کہ لڑکا شادی سے پہلے کمپلیٹلی سیٹلڈ، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غنی ہونے کا کوئی طریقہ مجھے نکاح سے زیادہ نہیں معلوم۔ تو یہ والدین خود جو اب تک کرائے کے مکان، جب ان کی شادی ہوئی تھی ان کے پاس کیا تھا؟ آج جتنے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کل، اور آج ماشاءاللہ انہوں نے بچے پڑھائے، ان کی شادیاں کی، ان کے پاس گھر ہیں، گاڑیاں ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیٹل ہوتا ہے، یہ کوئی بات ہے کہ وہ ساری، اچھا لڑکا جب یہ شرطیں پوری کرتا ہے تو جواب میں جو دولہے ملتے ہیں نا وہ بیچارے گنجے ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی شادی کی نہیں، وہ ان کی بچوں کی شادی کی عمر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ ان والدین کے لیے پیغام ہے حضرت مفتی صاحب کا۔ اچھا مفتی صاحب ایک آخری سوال آج کے سیشن میں، یہ ہمارے ایک ناظر ہیں محمد یاسر صاحب، لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب میں آپ کو درس قرآن.com کے زمانے سے سنتا آ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میں غامدی صاحب سے متاثر ہوا اور پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننے لگا۔ تو اتنی اٹریکٹیو باتیں ہمارے علماء اتنی لاجیکل باتیں کیوں نہیں کرتے کہ جو غامدی صاحب یا مرزا محمد علی صاحب کرتے ہیں، تاکہ ہم انہیں بھی سن سکیں؟ اصل میں انہوں نے رومن، سب سے پہلے تو میں شرمندہ ہوں کہ آپ مجھے سنتے تھے اور پھر آپ غامدی صاحب اور انجینئر صاحب کو سننے لگے، تو سب سے پہلے کوتاہی تو میری ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک آدمی شیر کا ٹیٹو بنوانے گیا نا، تو جب اس نے سوئی رکھی اور تھوڑا سا انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، اس نے کہا دم بنا، اس نے کہا نہیں دم نہیں بنا، پھر اس نے شروع کیا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، اس نے کہا منہ بنا، اس نے کہا یا منہ نہیں بنا، پھر اس نے شروع کیا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، اس نے کہا پنجے بنا، اس نے کہا پنجے نہیں بنا۔ تو غامدی صاحب کا اور انجینئر مرزا کا سب سے خوبصورت دین ہے، اس میں آپ بے پردہ بھی رہیں، اس میں آپ لڑکیوں سے ہاتھ بھی ملائیں، اس میں آپ سنتیں بھی نہ پڑھیں، اس میں آپ تراویح بھی نہ پڑھیں، اس میں آپ جس کی چاہے قبر اکھاڑ دیں، آپ جس پہ چاہے تنقید کر دیں، جس کو چاہے گالی دے دیں، جو آپ مرضی کا۔ ان کے باپ کا دین ہے دونوں کا، اور ان دونوں کی ماں جہیز میں لائی تھی جو یہ لوگوں کو دیتے پھر رہے ہیں، اور وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں، لوگوں کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زندگیاں کھپائی ہیں، یہ دین ان سے لیا ہے، اور پھر وہ ہم تک پہنچا ہے، پیٹوں پہ پتھر باندھے گئے ہیں، بھوکے برداشت ہوئی ہیں، پوری رات نمازیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ اور جہاں تک رہ گئی ان کی لاجیکل بات کی، آج کی دنیا میں سب سے بڑی لاجک جھوٹ میں چھپی ہوئی ہے، جو مرضی کتاب کھول کے جو مرضی بکواس کر دو، لوگوں کو لاجک لگے گی۔ ہاں اللہ کا قرآن کھول کے سناؤ، وہاں پر چونکہ خواہشات کا قتل عام ہوتا ہے، شیطان کا قتل عام ہوتا ہے، وہ جہاد کی اور جد و جہد کی زندگی ہے، تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں مولویوں کا دین بڑا مشکل ہے۔ بھائی 5 وقت کی نماز، اس کے لیے آپ کو کیا لاجک چاہیے؟ جھوٹ کو چھوڑنا، بدنظری کو چھوڑنا، فحاشی کو چھوڑنا، عریانی کو چھوڑنا، زنا کو چھوڑنا، سود کو چھوڑنا، اس کے لیے آپ کو کون سی لاجک لا کر دیں؟ پیارے آقا نے کہا حرام ہے تو حرام ہے نا یار، ختم ہو گئی بات۔ بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا سوال آپ کا میں حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب نے آپ کے سوالات کے جوابات دیے۔ اگر آپ کو مزید کوئی سوالات پوچھنے ہیں تو آئندہ سیشن میں آپ کا سوال ہم آپ کی شناخت چھپا کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا تو پھر آپ نام رکھ دیں، سوال آپ کی مرضی کا، جواب شریعت کی مرضی کا۔ سوال آپ کا اس کا نام ہے۔ اچھا سوال آپ کا، جی پروگرام کا نام چونکہ سوال آپ کا، جی سوال آپ کا، پھر جواب میرا، جواب شریعت کی روشنی میں وہ تو ہوگا، وہ تو ہوگا انشاءاللہ، آپ ہی کو ہوگا۔ تو ناظرین کرام جیسا آپ نے دیکھا، یہ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ اپنا استفتاء، فتویٰ۔ اچھا وہ ایک ہوتا تھا نا وہ جو کہتا تھا یہ تو ہوگا، تو پھر آپ سوال کریں گے تو یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔